السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس سلسلے میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں استقامت دے، آمین، اور اسے استفادہ حاصل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ توضیح المسائل کا آج سبق نمبر 15 ہے اور نجاسات کی قسمیں۔ نجاسات 10 چیزیں ہیں: پیشاب، پخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب، نجاست خوار حیوان کا پسینہ۔ پیشاب اور پخانہ، پہلا اور دوسرا ہم لے رہے ہیں۔ پیشاب اور پخانہ، انسان اور ہر حرام گوشت حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو، یعنی اگر اس کی رگ کو کاٹیں تو خون اچھل کر باہر آئے گا تو اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے۔ اس بنا پر چوہا ہے، خرگوش ہے، بلی ہے اور چیتر پھاڑ کھانے والے حیوانات اور اس کے مثل حیوانات کا فیصلہ پخانہ نجس ہے۔ اور حرام گوشت حیوان کا پخانہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا، مثلاً حرام گوشت مچھلی اور اسی طرح چھوٹے حیوانات جیسے مچھر، مکھی جو بغیر گوشت کے ہیں، ان کا پخانہ پاک ہے۔ لیکن احتیاط واجب کی بنا پر ان حرام گوشت حیوان کے پیشاب سے جو خون جہندہ نہیں رکھتے ضروری ہے کہ اجتناب کریں۔ حرام گوشت پرندوں کا پخانہ اور پیشاب پاک ہے، جیسے کوا، چیل، چمگادڑ اور اس کے مثل دوسرے پرندے، اگرچہ بہتر ہے ان کے پیشاب اور پخانے سے اجتناب کیا جائے۔ اس نجاست خوار حیوان کا پیشاب اور پخانہ کہ جس کو انسان کا پخانہ کھانے کی عادت ہو، نجس ہے، اور اسی طرح اس بکری کے بچے کا پیشاب اور پخانہ جس نے سور کا دودھ پیا ہو، جس کی تفصیل کھانے اور پینے کے احکام میں آئے گی، اور اس حیوان کا پیشاب اور پخانہ جس سے انسان نے بدفعلی کی ہے، نجس ہے۔ اگلا ہے منی۔ انسان اور حرام گوشت مذکورہ جانور جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کی منی نجس ہے، اور وہ رطوبت جو عورت سے شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے اور اس کے مبنب ہونے کا سبب بنتی ہے، اور بھی منی کا حکم رکھتی ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر حلال گوشت مذکورہ جانور کی منی سے بھی اجتناب کیا جائے۔ مردار۔ انسان اور وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کی میت نجس ہے، چاہے وہ خود مردار ہو یا غیر شرعی طریقے سے اس کو مارا گیا ہو۔ اور مچھلی کیونکہ خون جہندہ نہیں رکھتی، اگرچہ پانی میں مر جائے پھر بھی پاک ہے۔ مردار کی وہ چیزیں جس میں جان نہیں ہوتی، جیسے اون، بال اور پرندے کے نائیں بال، ہڈیاں اور دانت پاک ہیں، لیکن کتا، سور اور کافر وغیرہ کتابی کے بدن کے تمام اعضاء نجس ہیں۔ اگر زندہ انسان یا خون جہندہ رکھنے والے حیوان کے بدن سے گوشت یا دوسری چیزیں جس میں جان ہو جدا کر لیا جائے تو وہ نجس ہے۔ اگر ہونٹ یا بدن کے کسی حصے کی مختصر سی کھال کو نوچیں، چنانچہ اگر اس میں جان نہ ہو اور آسانی سے نکل آئے تو پاک ہے۔ وہ انڈا جو مردہ مرغی کے پیٹ سے نکلتا ہے پاک ہے، اگرچہ اس کے اوپر کی کھال سخت نہ ہوئی ہو، لیکن ضروری ہے کہ اس کے ظاہری حصے کو پانی سے دھوئیں۔ اگر بھیڑیا بکری کا بچہ گھاس کھانے کے قابل ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ پنیر مایا جو اس کے شیردان میں ہوتا ہے پاک ہے، لیکن اگر ثابت نہ ہو کہ مایا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ظاہر کو جو مردہ حیوان کے بدن سے مس ہوا ہے دھوئیں۔ مختلف قسم کی دوائیں، عطر، تیل، جوتے کی پالش، صابن، کپڑے اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جو دوسرے ملک سے لائی جاتی ہیں، اگر انسان کو ان کی نجاست کا یقین نہ ہو تو پاک ہیں۔
گوشت، چربی، چمڑا اگر ایسے حیوان سے لیا گیا ہو جسے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو نجس ہے اور اس چمڑے میں نماز باطل ہے۔ لیکن اگر معقول احتمال دے رہا ہو کہ گوشت، چربی اور چمڑا اس حیوان کا جسم شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو پاک ہے اور اس چمڑے میں نماز جائز ہے، اور اس مقام میں فرق نہیں ہے کہ ان چیزوں پر ذبح شرعی کی کوئی علامت پائی جائے ہو یا نہ پائی جائے ہو۔ قابل ذکر ہے کہ اس گوشت اور چربی کے کھانے اور اس کے ذبح شرعی کی علامتوں کو کھانے اور پینے کی چیزوں کے احکام میں بیان کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔